تعلیمی علوم رقیہ داری کے سرگسات رقیہ داری آپ کے سرسنگ اور ساتھ ساتھ پیارے بچوں، خاص طور پر او لیولز کے بچوں، آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، بار بار سمجھا چکی ہوں مگر دوبارہ سمجھا رہی ہوں کیونکہ امتحان سر پر آ گئے ہیں کہ ہمیں ای میل اور مضمون نویسی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گی کہ خلاصہ نگاری میں ہم کن کن باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ای میل اور مضمون نویسی، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، میں نے آپ لوگوں کو تقریباً 600 جو محاورات تھے اس میں سے 40 محاورات جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو کروائے تھے۔ میں نے کہا تھا اس کو اچھے سے یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو ان چند محاورات کا استعمال اگر آپ اپنے مضمون میں یا ای میل میں کرتے ہیں تو بہت اچھے نمبر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ای میل اور مضمون نویسی میں آپ کم از کم 3 محاورات کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ 3 محاورات کا آپ ضرور استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے مضمون نویسی میں جو مشہور اکثر و بیشتر عنوانات آتے رہتے ہیں ان کے میں نے اشعار بھی لکھوائے تھے، تو ان اشعار کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور اب تو آپ لوگ ہم قافیہ الفاظ ملا کر خود بھی اشعار بنانے لگے ہیں، تو آپ لوگ یہ کاوش بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھنا ہے۔ مضمون میں آپ کو 2 پوائنٹ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان 2 پوائنٹ میں آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے میں آپ سے کہتی ہوں مضمون میں کہ عنوان جو ہے وہ آپ 3 لائنز کا لکھیے، ٹھیک ہے؟ 3 سطر کا لکھیے عنوان، اور جو پہلا پوائنٹ ہوگا اس کو آپ جناب 10 لائن کے لکھیے، اور دوسرے پوائنٹ کو آپ 8 لائن کا لکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ دماغ میں آپ کو بٹھا کے مضمون نویسی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مضمون نویسی میں 3 محاورات ہونے چاہیے، اگر کوئی شعر اس سے مماثل ہے تو وہ لکھیے۔ عنوان کو سب سے پہلے 3 لائن میں ڈیفائن کریں، پہلے پوائنٹ کو 10 لائن میں ڈیفائن کریں، دوسرے پوائنٹ کو 8 لائن میں ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل ملائیے کتنے ہو گئے؟ 21، بالکل صحیح جواب، 21 لائنس آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو یہ مضمون ہے یہ 20 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 200 ورڈز 20 نمبر کا ہے، 200 ورڈز آپ کو لکھنے ہیں۔ تو اگر 21 لائنس آپ لکھتے ہو، ایک لائن میں ایک معیاری رائٹنگ میں 10 الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 21 لائن لکھتے ہو تو بہت اچھا، اس سے زیادہ مت کرو، 21 لائن کا یہ ہو گیا آپ کا کرائٹیریا مضمون نویسی کے لیے۔ ای میل میں آ جاؤ، ای میل بھی ملتا جلتا ہے، ایسا کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ ای میل میں آپ سب سے پہلے یاد رکھنا آپ کو ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ای میل ایڈریس جو ہوتا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا لکھتے ہو؟ جیسے آشفا، یہ میں نے پورا کرایا ہوا ای میل، آپ اپنے اس کو دیکھ لیجیے گا، ashfa@gmail.com، ٹھیک ہے؟ پھر سبجیکٹ ہوتا ہے، یہ 2 کرو گے سر، اور پھر آپ سبجیکٹ لکھو گے، سبجیکٹ جو بھی آپ کو عنوان دیا جائے گا، جس بارے میں بات کرنے کو کہی جائے گی اس کا آپ مختصر کر کے سبجیکٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ای میل کا، ای میل کی بات۔ پھر آپ بچوں کیا کریں گے؟ ای میل میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ آج ہوا بہت چل رہی ہے تو اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ ای میل میں آپ کو دیے جائیں گے 3 پوائنٹس دیے جائیں گے جو آپ کو استعمال کرنا ہوگا اپنے ای میل میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ میں کہتی ہوں 3 پیراگراف میں ان 3 پوائنٹس کو واضح کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے چیکر کو آسانی ہو جاتی ہے، جو چیکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو آسانی ہو۔ اچھا اس نے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ 1 پیراگراف میں واضح کیا، دوسرا تیسرا نمبر دے دو بھائی، اچھے نمبر، ٹھیک ہے؟
اس میں بھی آپ کو 3 محاورات استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے وہ جو آپ خط میں لکھتے تھے نا، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے، امید آپ بالکل بھی آپ کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈائریکٹ لکھنا ہے کہ جیسے پیارے دوست پچھلے دنوں میرا جانا ایک فلم سیریمنی میں ہوا، وہاں یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آخر میں آپ لکھ سکتے ہو والسلام تمہارا دوست، ختم، شروع ہو گیا، یہ ہو گیا ای میل، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو سمجھانے والی ہوں کہ خلاصہ نگاری میں ہمیں کن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا، اچھے سے سمجھیں۔ اوکے پیارے بچوں، اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ خلاصہ نگاری میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ خلاصہ نگاری، خلاصہ نکلا سے تلخیص سے، تلخیص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختصر کرنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا کرنا، مختصر کرنا، کم کرنا، بڑی بڑی لفاظ یا بڑی بڑی باتیں جو ہم کرتے ہیں اس کو مختصر انداز میں بیان کرنا۔ جس طرح آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں، 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے، آ کر دوست کو سناتے ہیں تو وہ 15 منٹ کی فلم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر بھی خلاصے میں بھی ایسی بات کرنی ہے جو مختصر ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ خلاصے میں مد نظر رکھیے گا بات، آپ کو جو عنوان دیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے آپ عنوان لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو جملے دیے جا رہے ہیں اسے آپ کو شارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک جملہ ہے جیسے شاہد جو ہے، شاہد ایک اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اتنی بڑی لائن، اس کو ہم مختصر بھی تو کر سکتے تھے، ہم یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ شاہد عابد ہے، ہو گیا نا؟ 3 لفظوں میں ہمارا کام چل گیا۔ یہاں پر بھی سب کچھ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ چند جملے آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں خلاصہ نگاری میں کیسے مختصر انداز میں چیزوں کو سمیٹنا ہے، چیزوں کو سکوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ بالکل مختصر انداز میں ہمیں لے کر آنا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، اس طرح ہمیں خلاصہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ لائن ہے بچوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس کو ہم ایسے بھی تو مختصر کر سکتے ہیں، قرآن آخری الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل کی جاتی ہے آسمانی کتابوں کو اسے ہم الہامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن آخری الہامی کتاب ہے۔ نیکسٹ پر آ جائیے، اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں خلاصے میں بڑے بڑے الفاظوں کو، بڑے بڑے جملوں کو کیسے مختصر کرنا ہے۔ جیسے قائد اعظم ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر اسے ایک نیا رخ عطا کیا، اس کو مختصر اس طرح کر سکتے ہیں، قائد اعظم ایک تاریخ ساز شخصیت ہے، جیسے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے مریض کو نصیحت کی کہ وہ تندرست رہنا چاہتا ہے تو اسے باقاعدہ علاج کرانا ہوگا، اس کو مختصر انداز میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مریض کو باقاعدگی سے علاج کرنے کی تاکید کی، ٹھیک؟ نیکسٹ ہے اسے بہت دیر ہو چکی تھی اور اسی ہڑبڑ میں جب وہ ہوائی اڈے پر پہنچا تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ مختصر انداز میں ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ ایسے کر سکتے ہیں، تاخیر کے باعث اس کی پرواز جا چکی تھی۔ اب یہاں آئیے، اس جملے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ سیکھ لیجئے کہ ہمیں جملوں کو کیسے مختصر کرنا ہے خلاصے میں۔ صلاح الدین ایوبی میں ایسی دلیرانہ خوبیاں تھیں جس کے باعث وہ دوسرے سپہ سالاروں سے الگ اور نمایاں نظر آتا تھا، اس کو ہم ایسے مختصر کریں گے، صلاح الدین ایوبی بہادر اور منفرد سپہ سالار تھا، الگ نظر آتا تھا، منفرد تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے مختصر کر دیا۔ نیکسٹ ہے پردے کو جنبش ہوئی اور دو پہرے دار جن کے ہاتھوں میں چھوٹی ننگی تلواریں تھیں اپنے درمیان ایک پس پامن جوان شخص کو لیے یہاں کو کر دو، کو لیے اندر داخل ہوئے، اس کو ہم کیسے مختصر کریں گے؟ پردہ ہٹا
اور 2 پہرے دار ایک حفاظتی کو لیے اندر داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں سکڑنا ہے, بالکل مختصر کرنا ہے باتوں کو, الفاظ جملوں کو. ٹھیک ہے. تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں خلاصہ نکالنا. آپ ایسی چیزوں کو یاد کیجیے جسے ہم اپنے جملوں میں استعمال کر کے جملوں کو مختصر سے مختصر کر سکتے ہیں. ابھی جیسے پہلے مثال دی تھی عابد کا جملہ, جیسے آپ لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ سبزی بیچتا ہے. اس کو کیسے کروں؟ سبزی فروش سبزی بیچتا ہے, یا سبزی فروش کو ہم کہتے ہیں کجڑا بھی کہتے ہیں, کجڑا سبزی بیچتا ہے. ایسے ٹھیک ہے. تو چیزوں کو مختصر کرنا سیکھیے. آج کا زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کریں, آپ کو اب ہر بات مختصر کرنا سیکھنی چاہیے. امید کرتی ہوں آپ کو خلاصہ نگاری اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. صرف 10 لائن کا لکھنا ہے خلاصہ, ایک لائن میں 10 الفاظ ہم دے جائیں گے. ٹھیک ہے. 10 نمبر کا ہے تو 10 لائنیں آپ لکھو گے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خلاصہ نگاری کیسے کرنی ہے. 100 الفاظ یعنی 10 لائن کا لکھنا ہے, 10 نمبر کا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 12 لائن لکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مختصر کرنا سیکھیے. اس کے ساتھ ہی وہ تیار تعریف کو اجازت دیجیے.